دل کے بہت قریب رہے ہیں، اور میں بھی بہت آپ کے بارے میں بھی، ملک کے بارے میں بھی سوچتا رہا. میں نے بڑا یاد رکھا ہر معاملے کو، ہر اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو میں بھولا نہیں، اور وہاں سے قوم کے لیے بھی دعا اور دوا جو بھی میں کر سکتا تھا وہ کرنے کی کوشش کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ سے آج بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو مشکلوں سے باہر نکالے، اور ہم سب کے لیے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی والی زندگی عطا فرمائے. اور بڑا مشکل دور دیکھا ہے اس قوم نے پچھلے 4 سالوں میں. اس سے پہلے واقعتاً 2017 تک، جب تک کہ میں ملک کا وزیر اعظم تھا، الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا دور تھا اور ترقی عروج پہ تھی. ملک کے اندر کوئی معاشی، اقتصادی، معاشرتی یا سماجی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور ہر لحاظ سے پاکستان کے اندر معاشرہ بھی اچھی طرح سے آگے بڑھ رہا تھا، پھل پھول رہا تھا، اقتصادی ترقی بھی ہو رہی تھی، اور جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ہمارے وہ بھی بہت اچھے چل رہے تھے. دنیا بھی دیکھ رہی تھی، اور دنیا بھی اس بات کا اعتراف کر رہی تھی کہ پاکستان ترقی کی رفتار میں اب بہت آگے ہے، اور آئندہ چند سالوں میں یہ نہ صرف خطے کی بلکہ اس دنیا میں انشاءاللہ ایک بہت بڑا مقام حاصل کرے گی. تو وہ پتہ نہیں ایک خواب تھا جو ادھورا رہ گیا، اس خواب کو پورا ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ ایسے عوامل بیچ میں آ گئے، ایسے کردار بیچ میں آ گئے جنہوں نے اچھے بھلے چلتے ایک بھاگتے پاکستان کو، ایک دوڑتے ہوئے پاکستان کو انہوں نے بالکل ٹھپ کر کے رکھ دیا. اور آپ نے دیکھا کہ اکانومی بھی ہماری اسی وقت سے جو ہے نا وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، چلی گئی. اسی وقت سے ہمارا جو ہے وہ اقتصادی ترقی بھی ہماری بالکل بند ہو گئی. اسی وقت سے جی ڈی پی ریٹ جو ہمارا جو ہے گروتھ ریٹ جو ہے وہ بھی نیچے گر گیا. اور پھر اسی دن سے ہمارا روپیہ بھی جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا. اور اس وقت آپ دیکھیں نا 4 سال روپیہ ایک جگہ پہ رہا ہے، اور اس میں اپنا کوئی کمی بیشی نہیں آئی. 4 سال، آج تو 4 گھنٹے بعد، اس کے بعد 4 گھنٹے بعد روپیہ جو ہے نا اپنی جگہ سے ہلتا رہا. اور جب یہ کرنسی آپ کی ڈی سٹیبلائز ہوتی ہے تو پھر آپ کی ہر چیز ڈی سٹیبلائز ہونی شروع ہو جاتی ہے. آج اگر غریبوں کے لیے مہنگائی اس ملک کے اندر اگر ہے، اب پاکستان کے عوام کے لیے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کی اکانومی مس مینج ہوئی. اور یہ صحیح آپ اس کا ادراک کریں کہ مس مینجمنٹ کب سے شروع ہوئی ہے. یہ 2019 سے شروع ہوئی، اور پھر شہباز صاحب نے کب لیا اپنے ذمہ داری؟ 2022 تک تو بہت زیادہ جو ہے وہ گراوٹ ہو گئی تھی ہر چیز میں. 2022 تک تو ہر چیز کا بٹھا بیٹھ گیا تھا، اور اس کو نہ آ کے تو یہ اپنا سنبھالتے تو ملک ڈیفالٹ ہو چکا تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یعنی اس طرح کے اناڑی کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دوڑ کیسے سپرد کر دی جاتی ہے، کیسے دے دی جاتی ہے. ایک اچھے بھلے لوگوں سے، اچھی بھلی حکومت سے آپ اپنے اختیار لے کے ایک اناڑی کے ہاتھ میں دے دیں. اور یہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے
2013 سے لے کے 2017 تک جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، نواز شریف وزیر اعظم تھا، تو ملک ترقی کی رفتار میں کیسے دوڑ رہا تھا پوری قوم نے دیکھا ہے. اور اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی 2017 میں، حالانکہ الیکشن 2018 میں ہونا تھا. میں جب وزیر اعظم تھا کہ جی یہ اگلی ٹرم بھی پی ایم ایل این جیت رہی ہے. یہ 2016-17 میں یہ باتیں شروع ہو گئی تھی، اور ہم نے 2013 میں یہ شہباز صاحب بھی، یہ باقی صاحبان بھی، ڈار صاحب بھی، میں نام سب کے نہیں لیتا، بہت سارے حضرات نے مجھے کہا جی کہ آپ بس الیکشن کی کیمپین میں 2013 میں آپ کہیں جی ہم بجلی جلد سے جلد لے کے آئیں گے، لوڈ شیڈنگ کا جلد سے جلد خاتمہ کریں گے. اور آپ کہہ دیں، آپ 6 مہینے کہہ دیں، آپ 1 سال کہہ دیں. تو میں نے کہا بھائی نہ 6 مہینے میں یہ ممکن ہے، نہ یہ 1 سال میں ممکن ہے، اس کو وقت لگے گا. اور میں ایسی کوئی بات کبھی نہیں کہوں گا، اور نہ میں کہنے کا عادی ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے میں کیسے کہہ دوں. تو میں نے الیکشن میں فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ سچ بولوں، اور میں کوئی ان کو چکر بازی نہ کروں، سبز باغ نہ دکھاؤں، کوئی دھوکہ فریب فراڈ نہ کروں. میں ان کو کہوں کہ میں اپنے دور میں، ہم اپنے 5 سالہ دور میں انشاءاللہ اس لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے. مجھے کہنے لگے نہیں یہ تو بہت لوگ مایوس ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یہ تو 5 سال لگ جائیں گے، ہمیں مزید کوئی انتظار نہیں کرے گا. میں نے کہا جو کام میں 5 سال سے پہلے سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا تو میں کیسے کہوں؟ میں نہیں کہہ سکتا. میری اپنی بھی کوئی کریڈیبلٹی ہے، کریڈیبلٹی کا سوال ہے، تو انہی چیزوں سے کریڈیبلٹی بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے. تو میں ایسا کوئی بات یا کوئی ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے کریڈیبلٹی ہماری جو ہے نا وہ ختم ہو کے رہ جائے یا اسٹیک پہ آئے. تو میں نے کہا، الیکشنوں میں کہہ دیا میں نے کہ جی ہم 5 سال میں اپنے اس دور میں کریں گے. تو الحمدللہ لوگوں نے ووٹ دیا، لوگوں نے ہماری سابقہ کارکردگی کی بنا پہ ووٹ دیا. اور ہر دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آئے، ہم نے اچھے کام کیے، ملک و قوم کی ترقی والے کام کیے، اور ہر دفعہ ہمیں نکال دیا گیا. کیوں نکال دیا گیا؟ کم از کم مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1993 میں کیوں نکالا گیا، مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1999 میں کیوں نکالا گیا. کہ ہم نے جو ہے وہ معاملات کو صحیح طرح سنبھالا، اور ہم نے اپنا کہا کہ ہم یہ کارگل میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے نکال دیا، اس لیے نکالا ہے. ہم صحیح تھے، آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہم صحیح تھے، ہم نے صحیح کام کیا تھا، وہ فیصلہ بھی ہمارا صحیح تھا. اور ہم اپنا ملک کے لیے جب ملک کی بات آتی ہے تو پاکستان کی سلامتی کی بات آتی ہے، پاکستان کی عزت کی بات آتی ہے، وقار کو بلند کرنے کی بات آتی ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹتے. ہم نے آگے بڑھ کے ایٹمی دھماکے بھی کیے، چاہے وہ دنیا کو پسند آئے یا نہیں آئے، لیکن پاکستان تو اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ہو گیا اور محفوظ ہو گیا.